السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ریسیپی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کریلے اور گوشت کی ریسیپی ہے، لیکن گوشت کی جگہ ہم نے اس میں چکن شامل کیا ہے، گوشت چکن کا شامل کیا ہے۔ اور کریلے گوشت بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں کریلے، آدھا کلو کریلے ہیں۔ ان کو کاٹ لیا ہے، دھو لیا ہے، اور ان کو کچھ ہم نمک لگا دیں گے۔ بیج وغیرہ ہم نے نکال لیے ہیں اور ہم نے اس پر نمک لگا دیا ہے۔ نمک آپ جب بھی لگائیں تھوڑا ہی لگائیں، زیادہ نمک بھی پھر دھونا پڑتا ہے اسے۔ اور اسے کچھ دیر ڈھک کے رکھ دیں گے ہم۔ ڈھک کے رکھنے کے بعد کچھ دیر بعد کھولیں گے، 5 سے 7 منٹ 10 منٹ تک رکھیں، اور یہ دیکھیں ہم نے یہ سب نچوڑ کر کام میں لے رہے ہیں، اور یہ پانی ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ پانی کافی نکلا ہے اور اس طرح ہی پانی نکلتا ہے۔ ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے جس میں ہم انہیں فرائی کر رہے ہیں۔ انہیں آپ فرائی کر لیں۔ اور فرائی کریں گے تو یہ فرائی ہو جائیں گے اور پانی ان کا کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور پکنا شروع ہو گئے، اور انہیں تھوڑی دیر پکائیں گے تو یہ شکل اختیار کریں گے، اور زیادہ پکائیں گے تو لال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ انہیں بالکل پانی ختم نہ کریں، تھوڑا سا پانی رہنے دیں، اور یہ فرائی ہمارے ہو گئے ہیں۔ ان کو نکال لیں گے، اور ان کو نکالنے کے بعد ہم جو ہے اسی آئل میں جو ہے پیاز کو بھی سوتے کر لیں گے، یعنی کہ ہم اسے براؤن نہیں کریں گے لیکن اسے سوتے کر لیں گے۔ یہ میں نے پیاز ڈالی ہے، اور پیاز کو بھی ہم سوتے کر لیں گے، کیونکہ ہم نے پیاز کو اس طرح تراشا ہے کہ یہ گوشت میں شامل ہونے کے بعد آسانی سے سولو ہو جائے، حل ہو جائے یعنی کہ۔ اور بس یہ سوتے ہماری ہو گئی، آگ کو بند کر دیں گے اور گھی اس میں سے نکال لیں گے، آئل کو نکال لیں گے، اور پیاز کو ہم اپنی چکن میں شامل کر دیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں گوشت بھی پکانا پڑتا ہے۔ گوشت پکا لیں آپ، چاہے چکن کا مٹن کا جو بھی ہو۔ اب یہ میں نے چکن لی ہے، اس میں کچھ ٹماٹر ڈالے ہیں۔ پیاز تو میں آخر میں ڈالوں گا، کیونکہ جو پیاز میں نے دکھائی ہے آپ کو وہی شامل کر دوں گا۔ اور ٹماٹروں کے ساتھ بھی اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیا، تھوڑا سا جو بچا ہوا تھا وہی شامل کر دیا ہے، اور ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے، اور ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دہی بھی شامل کر دیا ہے۔ دہی کے ساتھ ہم نمک شامل کیا ہے، نمک کے ساتھ ہم مرچیں شامل کریں گے، دھنیا شامل کریں گے، اور ہلدی شامل کریں گے۔ یعنی کہ دھنیا، مرچیں اور ہلدی، یہ 3 آئٹم ہیں۔ دھنیا لیا ہے 1 چمچ، اور مرچیں لیں گے 1.5 چمچ، یہ سب چائے والے چمچ ہیں، اور 1/4 ٹی اسپون جو ہے وہ ہم ہلدی کا لیں گے۔ اس سب کو ہم پکانا شروع کر دیں گے اور اسے فرائی کریں گے، اور فرائی کریں گے تو یہ پانی اس کا خشک ہوتا چلا جائے گا اور چکن بھی گلنا شروع کر دے گی۔ اور یہ ہماری پکتے پکتے پانی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں اب ہم پیاز کو شامل کریں گے اور کریلوں کو۔
प्याज हमारी सौते की हुई रखी हुई है और करेले भी हमारे फ्राई किए हुए रखे हुए हैं। अब हम करेलों को शामिल कर देंगे। ये हमारे करेले भी शामिल हो गए, हमारी प्याज भी शामिल हो गई। इसे हम मिक्स करके और थोड़ी देर पकाएंगे और इसे हम दम पर लगा देंगे ताकि करेले सॉफ्ट हो जाएं और कुछ हमारी चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे आप 5 से 10 मिनट जो है आप बिल्कुल ठंडी आग पे हम लगाएंगे ताकि हमें पानी की ज़रूरत भी पेश ना आए और करेले का पानी भी ख़त्म हो जाए। और ये करेले हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिए हैं और इन्हें हम खोलेंगे। ये देखिए हमारे करेले तैयार है। अगर हम इनमें चाहें तो मज़ीद भी कुछ और इसमें दम लगा सकते हैं। चिकन हमारी गल गई है। एक बार फिर हमने इसको ढका है 2 मिनट के लिए और ये खोला तो तैयार है, देखिए आप। और ये सारा चिकन जो है सेट हो गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इस पर थोड़ा सा हम गरम मसाला लगा देंगे। अगर गरम मसाला नहीं खाते हो तो आप काली मिर्च लगा लें या जीरा लगा लें थोड़ा सा। लेकिन गरम मसाले में काली मिर्चें, ज़ीरा, जावित्री, जायफल सब चीज़ें शामिल हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला लगा देते हैं और इसको गार्निश कर देंगे और आग के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा करेला गल चुका है और बहुत ही बेहतरीन करेले की रेसिपी तैयार हुई है। इसे आप नान से, चपाती से, चाहे जिससे नोश करें और ये बहुत मज़ेदार और शानदार रेसिपी तैयार हुई है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा। ये देखें बहुत ही बेहतरीन और करेले और चिकन तैयार है माशाअल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रंग आया है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।